طاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ بالمسکلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ عکس مرتضی شہنشاہ معظم سلطان مکرم مالک و منم 11 اماموں کی دستار کے اس دور میں اکلوتے وارث کربلا کاظمین نجف سامرا مکہ مدینہ زلزلہ تعزیہ علم جھولا زمزم صفا و مروہ سلونی معراج مباہلہ غدیر سب کا وارث شہنشاہ معظم سلطان مکرم امام مہدی جل اللہ تعالی فرج شریف وامہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہن اجمعین ولعنت اللہ علیہ من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ نگینے آ چکے ہیں کچھ نگینے اور ہیں میں بسم اللہ میں گیلانی صاحب کی بات سے آغاز کروں گا. میرے سید نے سوال کیا تو میں جواب دینا لازم سمجھتا ہوں. شریک القرآن، پہلی بات تو یہ ہے کہ سید یہ تیرے مسلک کا ایک اہم رکن میں سے رکن ہے کہ تیرا سردار جس لقب سے ملقب ہوا وہ شریک القرآن ہے. بہت سارے راز ہیں، رازوں کی حقیقت تک تو شاید ہم نہیں پہنچ سکتے، نہ اتنی بساط ہے، نہ اتنی اوقات ہے، نہ اتنا عرفان ہے، لیکن کم از کم کچھ چیزیں جو کریمی سے سامنے آئیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سلام پڑھوایا جاتا ہے السلام علیکہ یا نبی اللہ سے شروع کر کے السلام علیکہ یا شریک القرآن سے شروع کرایا جاتا ہے آخری امام کو آخری سلام. سب سے اس میں پہلی بات، پہلا عرفان یہ ہے، ہم سب کو بند کھوپڑیوں کو بار بار 5 وقت کھولنے کے لیے یہ سلام پڑھوا کر تمام علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن وہ علی کیا ہوگا. شاباش 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 شاباش. ہم نے روٹین کا حصہ بنایا نا، السلام علیکم نبی اللہ پڑھا اور بس سارا سلام پڑھا مکمل. ہمیں بار بار باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہماری بند کھوپڑیوں کو کھولنے کی کوشش کی جاتی ہے. غور کرو، جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن ہے وہ پہلا علی کیا ہوگا، وہ دوسرا علی کیا ہوگا، وہ تیسرا علی کیا ہوگا، اس گھر کا اصغر علی کیا ہوگا نہیں ادراک کر سکتا کوئی بھی. دوسری بات، اس پہ میں نے تھوڑی سی گفتگو کی تھی. میرے برادران جو مسلسل منسلک ہیں گیلانی صاحب وہ تو جانتے ہیں، آپ کے لیے اور نئے آنے والوں کے لیے سب سے پہلے یہ ہم سب کو فیصلہ کرنا ہوگا، آپ سمیت یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن ہمارے امام کا شریک ہے یا ہمارے امام قرآن کے شریک ہے. شریک القرآن، پہلے یہ فیصلہ کر لیں پھر بات آگے چلائیں گے. میں سید آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن ہمارے امام کے شریک ہے یا امام ہمارے قرآن کے شریک ہے؟ دیکھیں نا بڑا فرق ہے.
ہمارے امام کا قرآن کا شریک ہونا اور ہے، قرآن کا ہمارے امام کا شریک ہونا اور ہے، کیونکہ جو بھی شریک ہوتا ہے وہ خلق ہوتا ہے۔ نہیں عرض کر پایا بھائی، دیکھیں ایک بڑے بزنس مین ہیں، بڑا بزنس چلتا ہے ان کا ماشاءاللہ، ان کا دل بن گیا اپنے بزنس میں کسی نہ کسی کو شریک کریں، کہنے لگے یار کو بندہ ایسا ڈھونڈ دو میں اپنے بزنس میں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی کیا بات ہے، بڑا پروجیکٹ ہے، بڑا کام ہے، بڑا بزنس ہے، بڑی فیکٹری ہے، بڑا معاملہ ہے، بھائی میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ اچھا جی آ جاؤ، آج سے تم میرے پارٹنر ہو، میں ہوں، تم میرے پارٹنر ہو۔ میں تم نہیں بن سکتے، ان کا پارٹنر بن کے، شریک بن کے کیا ان کی کل ملکیت کا مالک بن جائے گا؟ ذہن نشین رکھنا، جو قرآن تیرے محمد کے دل پہ اترا، میرا محمد، اللہ اکبر، سرکار کی زبان سے مخلوق پر رحم فرمانے کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن ہے۔ میں نے بڑی آسان سی تعریف آپ کی خدمت پہ پیش کی، سرکار کی مقدس زبان سے انبیاء ما سلف کے واقعات کے ذریعے نصیحت آنے والی نسلوں کو پہنچانا قرآن ہے۔ بادشاہ کی مقدس و مطہر زبان سے عرفان کے موتیوں کا بکھرنا برائے شفقت مخلوق، رحمت مخلوق، وہ قرآن ہے۔ سرکار کے خون کا خون سے جدا ہونا وہ قل ہے۔ اچھا ایک میں چھوٹی سی بات عرض کروں گا، محمد کے سینے میں قرآن تھا، اترا قرآن محمد کے سینے پہ، قرآن متبرک ہے یا نہیں ہے؟ میرا ساتھ دینا شاہ جی، عرفان کا موتی آ گیا اندر ٹھہر نہیں رہا، میں کہتا ہوں آپ کی جولیوں میں ڈال دو۔ محمد کے سینے میں قرآن، ان کے بقول محمد کے اندر یہاں قرآن ہے۔ اگر یہاں قرآن ہے جس کو تم صامت کہتے ہو، حسنین کو کہو کہ وہ نانا کی چھاتی پہ سوار نہ ہو، اندر قرآن ہے۔ حسنین کریمین نورین نیرین، اہل سنت لکھتے ہیں محمد کی چھاتی پہ پاؤں رکھتے تھے کھیلتے تھے، پاؤں رکھتے تھے کھیلتے تھے۔ ویسے حیرت کی بات ہے، محمد سجدے میں بھی تو قرآن ہی پڑھتا ہے، حسین اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ پتہ چلا محمد کی جو گفتگو ہو اسے قرآن صامت کہتے، محمد کا جو خون ہو اسے قرآن ناطق کہتے ہیں۔ صامت اور ناطق، اس لیے اب آ گیا میں اس لیول پہ، یہ بھی میں تمہارے ذہنوں کے مطابق تمہاری جھولیوں میں عرفان بادشاہ کی کریمی سے ڈال رہا ہوں، اتنا بھی برداشت کر لو، پچا لو، بڑی بات ہے۔ قرآن اصل میں یہ گھرانہ ہے، اصل میں قرآن یہ گھرانہ ہے۔ توجہ ہے، یہ بات اور نہ چلی جائے، میں جلدی سید کے بعد مکمل کروں۔ 8ویں بادشاہ پہ آج تعارف امام کا ہوگا۔ 8ویں امام سے پوچھا گیا امام کی تعریف کیا ہے، امام کیسا ہونا چاہیے، امام کیسا ہوتا ہے؟ 8ویں بادشاہ نے جو کرم فرمایا وہ میں آپ کو خدمت میں عرض کرتا ہوں، بس سید میں مکمل کروں بات۔ اصل میں یہی گھرانہ قرآن ہے، یہ گھرانہ مقدس و مطہر قرآن ہے، یہی ناطق قرآن ہے، حقیقی قرآن، بولتا قرآن، چلتا۔ یہ بھی اچھا، میں کل ملتان پڑھ رہا تھا رات کو، شاید آپ نے مجلس سنی ہے یا نہیں سنی، بڑا جملہ بادشاہ کی کریمی سے زبان سے ادا ہوا۔ میں نے کہا پروردگار کے بے انتہا احسانوں میں سے سب سے بڑا احسان جو تیرے میرے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ رب نے اپنے جیسا اپنے آپ سے جدا کر کے تیرے میرے سامنے اپنے بشری لباس میں پہنا کے مجھ اور تجھ پر رحم کرنے کا ذریعہ بنا کے محمد کو زمین پر بھیجا۔ اچھا ایک اور بھی آج فیصلہ کرنے لگا ہوں، آج پتہ نہیں تھکاوٹ بھی کافی ہے محسوس ہو رہی ہے، لیکن یہ عرفان کے موتیاں سنبھالتے جاؤ، بڑی دور دراز سے تشریف لے، اور مولا کی عزت کی قسم نہ سورج تیرے لیے بنا
نہ چاند میرے لیے بنا، نہ ہوائیں تیرے لیے بنی، نہ فضائیں میرے لیے بنی، تیرے میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے محمد کے لیے، تیرے میرے لیے کچھ نہیں، تیرے میرے لیے محمد بنا۔ ہائے 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 ہائے۔ بسم اللہ وکاس، زندہ باد وکاس، تیرے میرے لیے کچھ نہیں بنا، یہ فضائیں ہوائیں، یہ خوشبو، یہ گلاب، یہ پھل، یہ پھول، یہ کچھ بھی نہیں، یہ سب محمد کے لیے۔ یہی کہا نا اگر تو نہ ہوتا میں کچھ نہ بناتا، تیرے میرے لیے سرکار بنے۔ اس لیے تو 2 مصرے عرض کیے تھے شاہ جی، بڑا عرصہ ہو گیا، میں نے کہا تھا اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو۔ بسم اللہ سید، شریک القرآن، سید یہ بڑا وسیع ٹاپک ہے، میں سمیٹتا ہوں اس کو۔ یہ بادشاہ خود قرآن ہے، یہ جو صامت قرآن ہے یہ ان کا شریک ہے۔ تیرا امام ناطق ہے، یہ صامت ہے، ہمیشہ حکم ناطق کا چلتا ہے۔ اچھا نہیں ملک صاحب، آج پھر بڑے فیصلے ہو رہے ہیں۔ ملک صاحب، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیر سے تشریف فرماتے، قرآن کی آیتیں لوگوں کو سناتے، سرکار کیا فرماتے تھے؟ جاؤ قرآن سے پوچھو، جو وہ کہتے ہیں وہ کرو یا جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ ابھی بھی نہ بیٹھے ذہن میں تو پھر آپ کا نصیب مقدر ہے۔ سرکار فرماتے جاؤ وہ صامت قرآن ہے، کتاب ہے، کھولو، جو وہ تمہیں کہتے اس سے پوچھ لو۔ نہیں، سرکار جو فرماتے تھے وہی تو قرآن تھا۔ کسی نے سرکار سے کچھ آگے پوچھا، سرکار نے فرما دیا، اب اگلوں نے کہہ دیا یہ حدیث ہے، یہ محمد کی اپنی بات ہے، یہ محمد نے اللہ کی طرف سے کی ہے۔ کریم ابن کریم ہے، وہ تو وما ینطق عن الہوا کے مصداق ہے، وہ تو کچھ کہتے نہیں جب تک وہ نہیں کہتا، پھر یہ حدیث کون کہتا ہے؟ بات گہری نہ ہو جائے بھائی، سید بڑا عجیب سا چھیڑ دیا آپ نے تعارف۔ سید بڑا وسیع ٹاپک ہے۔ تیرا امام، بس میں مکمل کروں، پہلی بات ہے، میں بات آگے کروں۔ تیرا امام ناطق قرآن ہے، یہ قرآن صامت قرآن ہے، شریک القرآن، یہ قرآن تیرے امام کے کل کا شریک ہے، یہ مقام تیرے امام کا اظہار کرایا جا رہا ہے۔ اچھا سن، پھر شاہ جی چھیڑا تو سن۔ آپ نے شاہ جی بزنس شروع کیا، آپ نے کہا بھائی بات سنو، وقاص بیٹا کو بندہ ڈھونڈ کے لاؤ، میرا کاروبار چل نہیں رہا، میرے پاس اس وقت 10,000 ہیں، لیکن مجھے 2-3 ہزار والا بندہ چاہیے، میں اس کو شریک کرنا چاہتا ہوں۔ وقاص صاحب کو کہنے لگا شاہ جی گل سن یار، میری گل سن، اور چھوڑ بندیاں نو، ایک دھوکہ دے دیں، فرشتیاں نو بلا۔ انہوں نے کہا وقاص پتر جے تو اسرائیل نو بلا لے ہو تے کاروبار تے دکان تے کوئی بھی نہیں آئے گا، تے سارے ڈر جانے اسرائیل کو۔ اب پتر اسرائیل نہ بلا، کہنے لگے پھر کی کراں؟ وقاص کہنے کی کراں پھر ملائکہ بھی نہیں بلاواں؟ وقاص کہنے پیر جے تے کسی نو شریک بنانا ہے اپنے جیاں لب، اپنے جیسا ڈھونڈ، اپنے سے ہٹ کے نہ ڈھونڈنا، اپنے جیسا ڈھونڈ۔ شریک القرآن، اب کم از کم علماء کی متفقہ تعریف یہ ہے قرآن نازل ہوئی ہوئی چیز کا نام ہے، پھر شریک کہاں سے آتا ہے؟ آپ کہنے بھئی اگر شریک القرآن، اگر قرآن نازل ہوتا ہے تو شریک کہاں سے آتا ہے؟ مجھے نہیں پتا، یہ آپ میرے سے زیادہ سمجھدار ہو۔ شاہ جی انہا کافی ہے، انہا ایسا ایسا چھیڑا کر ٹاپک رہ جانا ہے۔ میں قرآن کی ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، آ گئی آیت، بڑی اہم آیت، سورہ توبہ۔ سورہ توبہ کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ یہ بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہے۔ صحیح جی، اس کی سب سے بڑی تعریف، اس میں ہے ہی نہیں بسم اللہ الرحمن، شاہ جی نہیں ہے اس میں بسم اللہ الرحمن،
یہ 10ویں اور 11ویں قرآن کے پارے میں ہے، اس کی 129 آیات ہیں، 129، 11,116 حرف ہیں سورت میں، سورہ توبہ۔ اس میں رب کی ذات اپنے پاک حبیب کی زبان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اچھا ویسے یہ بھی حیرانی کی بات ہے، اللہ نے کرائٹیریا رکھا ہے، جب بھی میں مخاطب ہوں گا اپنے حبیب کے ذریعے مخاطب ہوں گا۔ محمد کی زبان چاہیے اللہ کے کلام کو۔ اس کا مطلب یا تو بھی بول اللہ کی زبان، اگر نہیں بول سکتا پھر بشر کا کام ہی نہیں اللہ کی زبان بولے، یہ نوری ہے، پھر ماننا پڑے گا محمد تجھ جیسا نہیں، یقین کر لے سردار تجھ جیسا نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں خبردار، اللہ اپنے حبیب خبردار، تم بندوں کو کہہ رہے، ان کو جو عاشق ہیں، جو عارف ہیں، ان سے خبردار بھی کر رہے، بی اویئر، بی کیئرفل۔ کیا تم ایسے لوگوں سے لڑنا، خبردار تم، حاجی بڑی اہم آیت ہے، تم ایسے لوگوں سے لڑنا جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا۔ ابھی نہیں، یہ نہ ہو کہ صبح سے لڑائی شروع کر، پہلے خود نو دیکھ لینا کہ تو سیدھے کوئی قسمہ نہیں توڑ بیٹھے۔ جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا، نمبر 1۔ نمبر 2، پیغمبر کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا، پیغمبر کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے پہلے عہد شکنی کی، وعدہ توڑا۔ قرآن پڑھو یار، ایکٹیو ہو کے بیٹھو یار۔ جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا، پیغمبر کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا، انہوں نے پہلے عہد شکنی کی۔ ان سے نہ ڈرو، ان سے زیادہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اینی یہ آیت آوے اے ساری گل ہے، اور سارا دن بندہ انہوں رٹا لائی رکھے، خبردار تم ایسے لوگوں سے لڑنا، خبردار تم ایسے لوگوں سے لڑنا۔ ثواب تو ضرور ملے گا پر عقل اس گھر نہیں بیٹھ رہی ہے۔ جب تک اس کی گہرائی میں جاننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ سب سے پہلی بات، شاہ جی بڑی ہے، میں جلدی نچوڑ دوں اور 8ویں بادشاہ کی پاک ذات پہ آؤں۔ سب سے پہلی بات، یہ آیت ہے ظہور امام پر عاشقین کے لیے۔ ظہور امام، یہ عاشقین، سالار، عارف، ناصر، مرد یہ نہیں آج عہد کیا صبح توڑ دے، مرد یہ جو عہد کرتا ہے پورا کرتا ہے۔ مرد شاہ جی عہد، بھئی میں نے عہد کیا، میں نے یہ کرنا ہے تو بس کرنا ہے۔ یہ کیا تھوڑا کر لوں، زیادہ کر لوں، کل کر لوں، اور تسی عہد نہیں کر دے سویرے کاروبار تے جانا ہے تے چھٹی کر دیو تے اتھے مردانگی بھی کھان دیو کیونکہ پیسے لبڑے ہے مردانگی۔ یہی یہ ظہور امام کے لیے آیت ہے، خبردار تم ایسے لوگوں سے لڑنا جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا۔ اب آ گیا نچوڑ، ساری خلقت اکٹھی، اب حکم ہے ان سے ڈرو نہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے قسمیں اٹھائی تھی، اللہ کی قسم، مولا کی قسم، میں ہوں، میں کروں گا۔ سب نے قسمیں توڑ دی، نہ ہے نہ کیا۔ کہا ان سے لڑو، ان کو چھوڑنا نہیں۔ اور یہ وہ ہیں جو ان کو پیغام دینے آیا تھا، یہ اس کو جلا وطن کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ہوئے 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 ہے، شاباش۔ اور تیسری بات، انہوں نے عہد شکنی کی تھی، کمٹمنٹ کو توڑا ہے۔ تو بندے کہتے ہیں نسیکڑا عہد کیتے ہیں، اوے بندے ہو کھوپڑی کھولو، عہد کر کے آئے ہو، عہد نبھا کے جانا ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان سے نہ ڈرو، اللہ زیادہ حقدار ہے، اس سے ڈرو۔ پوچھا گیا معصوم سے، مولا اللہ کا حکم ہے خبردار تم ایسے لوگوں سے لڑنا، مولا لڑنے کا امر کیسے فرمایا؟ جب تک اولی الامر نہ کہے، اجازت اولی الامر نہ ہو لڑائی حرام ہے۔ مولا آخر کبھی تو کوئی موقع آئے گا، ہاں فرمایا جب اولی الامر آئے گا۔ 8ویں امام سے پوچھا گیا، مولا امام کی تعریف کیا ہے؟ پوچھا گیا، سرکار فرماتے ہیں امام کی سب سے پہلی تعریف یہ، اللہ امام کا سایہ نہیں بناتا۔
یہ نشانی ہے تیرے امام کی، یہی نشانی ہے تیرے محمد کی۔ محمد بے سایہ ہے، کیونکہ روئے زمین پر یہ دیکھو، یہ لائٹ کے آگے رکھا ہے، اس کا سایہ ہے، یہ شے ہے۔ کائنات میں جو چیز بھی شے ہوگی اس کا سایہ ہوگا۔ محمد شے نہیں، کل ہے۔ محمد کل ہے، سایہ نہیں۔ سرکار دوسری تعریف فرمایا، امام آگے بھی ایسے دیکھتا ہے جیسے پیچھے دیکھتا ہے۔ جیسے امام سامنے دیکھتا ہے ویسے امام پیچھے دیکھتا ہے، یعنی جیسے سامنے بندے کو سب کچھ صحیح نظر آ رہا ہوتا ہے، امام بولتا ہے جس کو پیچھے بھی سب کچھ۔ یعنی یاد رکھنا اس کا گہرا جو مطلب ہے وہ یہ ہے، کوشش کرنا امام کے سامنے اچھے بن کے اپنے آپ کو اچھا سمجھو، منافق نہیں۔ یہ نہ سمجھنا امام نہیں دیکھ رہا، امام تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہے، امام تمہیں دائیں سے بھی دیکھتا ہے، امام تمہیں بائیں سے بھی دیکھتا ہے، امام تمہیں ہر طرف سے دیکھتا ہے۔ تعریف امام بزبان امام۔ سرکار فرماتے ہیں تیسری تعریف یہ ہے، امام اگر بالفرض ہجرت کی شب آنکھیں لوگوں کے سامنے بند کر بھی لے تو امام کا دل نہیں سوتا۔ فرض کرو امام آنکھیں بند کر بھی لے پر دل نہیں سوتا۔ چوتھی تعریف بڑی کمال ہے، سرکار فرماتی ہے امام کا سن چھوٹا ہو، چاہے 4 سال کا ہو، چاہے 6 سال کا ہو، چاہے 8 سال کا ہو، چاہے 10 سال کا ہو، چاہے 12 کا ہو، چاہے 18 کا ہو، یہ تعریف ہے امام کی، محمد کی ذرا اسے پوری آتی ہے۔ اوئے ہوئے 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 ذرہ رسول اسے پوری آتی ہے، فٹ چاہے چھوٹا کیوں نہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤں، کسی کو بتاؤ گے کبھی؟ صفین میں غازی کا سن 11 سال تھا۔ غازی امام تو نہیں ہے، امام تو نہیں ہے۔ شاہ جی پھر اتھے چلا۔ اچھا سید نے میں کہہ دیتا ہے میں کیا موڑ دا نہیں کسی دا کی کریے۔ لو جی صفین دا میدان، چنگے بلے بیمان، تھوڑے جے نادان تے اگے ہے سلطان۔ میں بسم اللہ۔ سرکار نے چند ازلی بدبخت جو آئے تھے للکارنے میدان میں، ان بدبختوں کے للکارنے پر للکارا تھا انہوں نے سلطان کائنات کو، امیر المومنین کو، یا علی بڑی عرصے سے حسرت تھی تیرے ساتھ مقابلہ کرے۔ میرا نام ابن شاہ ہے، شاہ یا علی میں نے اپنے 7 پتر ہیں تیار کی تھے، پروان نے ایک پتر میرا ہزار عرب دے مقابلے وچ کلہ کافی ہے۔ ایک لکھے تاریخ 80 عرب دے، 80 بندے دے، ایک لکھے 100 بندے دے، یعنی اتنا پاورفل ہے، اتنی طاقت ہے۔ یہ دعویٰ ایک بندے کی طاقت 80 بندوں سے، 100 بندوں سے یا 1000 بندوں سے کوئی موازنہ نہیں کر سکتا سوائے تیرے زمانے کے امام کے۔ تیرا زمانے کا امام سید ظہور پہ فرمائے گا میرا ایک عاشق وہ ہے جس کے اندر کئی کی طاقت موجود ہے۔ یہ ابن شاہ ملعون دعویٰ کرنے لگا قائم پاک والا، وہ دعویٰ کرنے لگا یا علی بڑی حسرت تھی مجھے میرے بیٹوں کو آپ سے جنگ کرنی ہے، پہلے میں آؤں گا پھر باری باری میرے بیٹے آئیں گے۔ رچ پڑتا ہے گھوڑے کو چکر دیتا ہے کیونکہ اس کو خود چکر آ گئے، گھوڑے کو چکر دیتا ہے۔ یہ پرانے زمانے میں رواج ہوتا تھا کہ جب کوئی مد مقابل آ جاتا
وہ بڑا گھوڑے کو چکر دینا، گھوڑے کے اگلے پاؤں اٹھانا، ہنانا، آوازیں نکلوانا اسے، اور اوپر جھنڈا لہرانا، نیزہ لہرانا، ایویں سٹائل مارنے تھے۔ اے ابن شاش اینجی کر رہے، پورا میدان دیکھ رہے ہیں۔ آؤ یا علی، سرکار نے دائیں بائیں نگاہ کی، حسنین بھی تھے، شہزادے خیر سے سارے تھے، اے سارے شہزادے دائیں بائیں سن تے سرکار فرمان لگے آج کیڑا شیر جائے گا؟ سارے خیر نال مطیع سن، لبیک یا صاحب زمان یا امام زمانہ، ہم حاضر لبیک۔ سرکار فرمانے لگے میں غازی کو بھیجوں گا۔ حسنین کہتے ہیں آقا ہم حاضر، فرمائے نہیں تم رسول کے بیٹے ہو، میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا۔ غازی 11 سال دا بچہ ظاہری کی نہ وڈا ہونا ہے، تھانوں میں پتہ ہے نا 11 سال دا سینے نہیں ہوئے گا زیادہ نہیں، اس تو زیادہ تے نہیں ہے گا تے خیر نال ویسے ہی دراز کا سنجی میں ہونا۔ غازی عباس خیر نال لمبے قد، آج بھی خیر نال لمبے قد ہے، ہاں ایک خیر نال اگر ادھر آ جائے نا تو یہ چھت کے قریب سارے اتر جائے گا، شاید اس سے بھی کراس کر جائے۔ جب راہوار پاک پہ بیٹھتے ہیں خیر سے اپنے پاک قدم زمین پہ لگتے ہیں بادشاہ۔ غازی الیہ قریب آئے، سرکار نے تیاری کرائی پوری کی پوری، ہاں جی زرہ، لباس، امامہ، ساری تیاری غازی کو کرا دی۔ وہی چیز جو لمبے قد والے علی کو پوری آتی تھی وہ چھوٹے قد والے غازی کو پوری آتی۔ پھر پتہ نہیں کوئی جادوئی لباس تھا، اللہ اکبر، یہی تو محمد کی شان ہے، چاہے محمد چھوٹا کیوں نہ ہو۔ آئے ہائے، یہی تو سرکار فرما رہے ہیں۔ تیار غازی عباس علمدار، یا علی پاک نے خود رہوار پہ بٹھایا، غازی کو بٹھایا، خود پہنایا، او اوپر جو خود ہوتا ہے جس سے صرف آنکھیں نظر آتی ہے، خود پہنایا، تحت الحنک ریڈی فٹ۔ جلدی حسین بادشاہ آ گئے۔ بابا جان ایک چھوٹی سی عرضی ہے، بولو۔ بابا جان غازی کا سن چھوٹا ہے، آگے بڑے ظالم ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں گھبرانا حسین، جیسا بھیج رہا ہوں ویسا واپس آئے، اس کا بعد میں بھیگا نہیں ہوگا۔ حسین جیسا جا رہا ہے ویسا واپس آئے گا۔ کمبر نظر اتارنے میں لگا ہے، آئے ہائے۔ صاحب کتب لکھتے ہیں جاؤ، یا علی فرماتے جاؤ اللہ کی امان، تیرا عباس علمدار گھوڑے کو دوڑا کے میدان میں خود پہنا ہے، ابن شاشہ چکر لگا ہے، ایویں چوڑے رہا ہے، آ گئے یا علی، سرکار چپ۔ بس ایک لفظ بولا تیری سرکار نے، وار کریں، ایک ہی لفظ بولا، فرمایا ہم پہل نہیں کرتے، ایک ہی لفظ بولا ہے بادشاہ نے، ہم پہل نہیں کرتے، تو وار کر۔ اس نے کہا یا علی، وار کیا، خیر کیا ہونا تھا وہی ہونا تھا، موت ان کی مٹھی میں پابند ہے، جس کا عقیدہ ہو تو بسم اللہ، نہ ہو تو بسم اللہ، شاباش، مٹھی میں پابند ہے، امام مبین مٹھی میں پابند۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ساتواں پھڑک گئے، فارغ، ابن شاشہ پھڑک گئے، فارغ۔ پورا میدان نیزے اٹھا کے، جو ایک خوشی کے جو اس طرح نیزے اوپر نیچے، واہ یا علی، واہ یا علی، واہ یا علی، واہ یا علی، پورا میدان یا علی کی تعریف کر رہے ہیں۔ عباس علمدار بس ایک ہی جملہ میں نے جس کے لیے سید کا کہنا مانے، سرکار وفا اپنے راہوار کا رخ موڑ کے یا علی کے سامنے ہے، یا علی نے خود اتارا، عباس کو دیکھ کے کہتے ہیں واہ یا علی، واہ یا علی، بڑا کمال جملہ، بسم اللہ چاچا جی۔
سرکار عباس کو یا علی دیکھ کے کہتے کیا منظر ہوگا، کیا خوبصورتی ہوگی جب بادشاہ نے فرمایا گواہ یا علی۔ اس لیے تو 8ویں بادشاہ سے پوچھا گیا، خیر سے سرکار آپ کون ہیں؟ پھر مولا رضا سے پوچھا گیا۔ ذہن تیار ہے تو میں ایک 4 مصرع سناؤں۔ 8ویں بادشاہ فرماتے جو خدا کی ہے رضا ہاں وہ رضا میری ہے، جو خدا کی ہے رضا ہاں وہ رضا میری ہے، سچی ہے کہ اسلام کے پیکر میں ضیا میری ہے، علم کی شکل میں دنیا پہ عطا میری ہے، موت ہے میرے تصرف میں بقا میری ہے، ذات واجب کی قسم نور جلی کہتے ہیں، میں وہ ہوں جس کو علی بھی علی کہا۔ میں بالکل نہیں کہوں گا، جو دل کو اچھا نہ لگے مجھے معاف کرنا، بالکل نہیں کہوں گا۔ حقیقتیں تھیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، جتنا جتنا دریچہ عرفان ہے یہ خود بخود وہاں حقیقتیں پہنچ جائیں گی، اور دعا گو بھی ہیں جو کہیں پھنس گئی اٹک گئی یہ لنگر لے جائے گا انشاءاللہ۔ جولیاں بھر کے جاؤ، عرفان کی دور دراز سے بھائی آئے ہیں، بس زیادہ وقت نہیں، وقت کافی ہو گیا، خیریت سے جاؤ، صاحب و زمان کی امان میں جاؤ، بادشاہ تمہیں سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ کرے۔ سب سے بڑی آج کی دعا یہی ہے کہ مرد بن کے رہو، امام کی خاطر جو عہد کرو وہ پورے کرو، اور یہ بھی امام پہ احسان نہ لگانا، امام کا احسان سمجھ کے عہد نبھانا۔ بادشاہ تیری کریمی، تیری عطا، تیری عنایت، تو نے مجھ جیسے کو اپنے قابل بنایا، مجھ جیسے پر رحم فرمایا، میں کہاں تو کہاں، تو 18,000 عالمین کا وارث، میں ایک عالم کے پوری مملکت میں سے جوں کے برابر بھی نہیں، میری کوئی اوقات نہیں، تو کو جا من کو جا۔ آقا بس کریمی فرمانا، وہی والی جو بات کر گئے تھے، وہی والی بات، بس آقا ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرنا، آقا ہمیں اپنی معرفت کے سمندر میں غوطہ زن رکھنا، آقا ایک لمحے کے لیے ہم آپ کو بھول نہ پائیں، آقا ہمارا اٹھنا تیرے لیے، ہمارا بیٹھنا تیرے لیے، ہمارا سونا تیرے لیے، ہمارا چلنا تیرے لیے، ہمارا جاگنا تیرے لیے، ہماری نوکریاں تیرے لیے، ہمارے کاروبار تیرے لیے، ہماری اولادیں تیرے لیے، ہمارے پردادار تیری نصرت کے لیے، ہمارا یہ کمائی تیرے لیے، ہمارے یہ گھر تیرے لیے، مولا یہ سب کچھ تیرے لیے۔ مولا پہلی بات یہ ہمارا ہے ہی کچھ نہیں، یہ بھی تیرا دیا ہے، یہ تیرا دیا ہے جس سے دیا چل رہا ہے، بس رحم فرمانا، کریمی فرمانا، ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کر۔ بہت کمزور لوگ ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ثبت قلبی علی دینک، دین پہ ہمیں ثابت قدم رکھنا، ڈگمگا نہ پائیں، بھٹک نہ جائیں۔ پروردگار مردوں کو پاک و پاکیزہ، پردہ کو پاک و پاکیزہ امام کے منتظرین میں شمار پاکیزہ کر دے، ان کی سوچوں کو پاکیزہ کر دے، ان کی نگاہوں کو پاکیزہ کر دے، ان کے شکموں کو پاکیزہ کر دے، ان کی ارادوں کو پاکیزہ کر دے، جو کچھ کرے تیرے لیے کرے، سوائے اپنے ان کو کسی کا محتاج نہ کرنا۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو تشریف لاتی ہیں، اتنی دور سے سفر کر کے آتی ہیں، ان کی جھولیوں میں بھی عرفان کی مزید خیرات عطا فرما، اسی طرح نصرت میں مردوں کی ہمت بڑھاتی رہے، اور ایک دن ہم سب کا وارث آ جائے، ہم سب اپنے وارث کے دیدار سے فیضیاب ہو سکیں، اس رخ انور کا دیدار کر سکیں جس کا دیدار کرنا ہم سب کا حق ہے۔ ہم اپنے اس حق کو ضائع نہ ہونے دیں، چھوٹی چھوٹی لغزشیں، کوتاہیاں، بدنیتی اور جو نیگیٹیوٹی ہے معاف فرما، نکال دے، رحم فرما۔ یہ جو مقدس لنگر ہمیں کھلایا ہے، احسان فرما، یہ لنگر ہمارے خون کا حصہ شمار فرما، اور اس لنگر کی بدولت ہمارے پورے جسم کے نظام کو پاکیزہ کر، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کو مقام دیں، اور ایک دوسرے کی انگلی پکڑ کر تجھ تک لے کے آئیں۔ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہم پہ رہے، تاکہ ان کا سایہ، ان کی شفقت، ان کا پیار ہمارے سب کے لیے بہت ضروری ہے۔
ان کا ساتھ، یہ سفید جو ریش ہوتی ہے یہ بڑی کمال ہوتی ہے، بس ان کا سایہ ہو تاکہ ہم ہمت دلاتے رہیں اور یہ سفر انشاءاللہ اپنے پائے تکمیل کو پہنچے۔ ہمت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں لنگر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب و زمان کے عاشقین کنیزاں کا ناصرت عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی برکت صاحب و زمان سے دور فرما۔ پروردگار جو ہمارے ورثاء دنیا سے چلے گئے، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیرے ولی صاحب و زمان کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے امام کے لشکر میں شامل ہو، وہ روز سعید ہم سب کو دیکھنا جلد نصیب ہو انشاءاللہ۔ بھائی حسن شاہ نے جو کہا ہے کہ سارے سالار امام زمانہ بنے اور ہم نے بننا ہے، شاباش، ہم نے بننا ہے اور ہم نے ہی بننا ہے انشاءاللہ، ہاں سب نہیں بننا ہے۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل